السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج ہم اور آپ مسجد حبیبیہ گچی بولی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دیر کچھ اہم اور تاریخی واقعہ سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ ہم اور آپ واقعہ معراج سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس محفل میں تذکرہ ہو، اس محفل میں ہمارا بیٹھنا، ہمارا جمع ہونا، یہ نبی سے محبت کی دلیل ہے۔ نبی سے محبت کی بنیاد پر ہی ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے۔ ابھی مسجد حاضہ کے امام صاحب نعت گنگنا رہے تھے۔ نعت کہتے ہی ہے نبی کی تعریف کرنے کو، اس میں بھی نبی کی شان بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد محمد ابراہیم سلمہ جو حافظ نور اللہ صاحب کے فرزند اور میرے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی نبی کی شان بیان کر رہے تھے، اور میں بھی تھوڑی دیر واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کروں گا۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بیٹھیے اور نبی کی محبت کو دل میں رکھتے ہوئے اس واقعے کو سنیے، انشاءاللہ دل کو سکون ملے گا، محبت میں تازگی پیدا ہوگی، ایمان میں پختگی آئے گی۔ میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی اگر کوئی ہے تو وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ آپ سے بڑی اور عظیم شخصیت اور کوئی ہستی نہ دنیا میں پیدا ہوئی ہے نہ ہوگی۔ آپ کا مقام اللہ کے بعد سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ وہ محبوب رب العالمین، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر نبی سے محبت نہ ہو تو ہمارا ایمان ہی کامل نہیں، ہمارا ایمان ہی کام کا نہیں۔
بغیر نبی سے محبت کیے ہوئے ہم کامل مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے مایوس ہو کر کے مکہ واپس آئے تو حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام کرتے ہوئے دل میں سے یہ بات نکلی، اے کاش کوئی میرا دوست ہوتا جس مصیبت میں میرا ساتھ دیتا، کاش کوئی ہمدرد ہوتا جو ہمارے ساتھ اس مصیبت کے گھڑی میں ہمدردی کرتا، اے کاش کوئی پرسان حال ہوتا جو ہمارا خیال رکھتا۔ آپ کو طائف کا واقعہ معلوم ہے کہ طائف والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش برسایا تھا، آپ کے جسم مبارک لہو لہان ہو گئے تھے۔ اس تکلیف کو سہتے ہوئے آپ نے اللہ سے یہ تمنا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کے اطمینان کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے میرے پاس آؤ اور جا کر کے کہو کہ اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ نے آپ کو سلام کیا ہے، سلام پیش کیا ہے، اللہ آپ سے ملنے کا متمنی ہے اور سارا نظام بن چکا ہے، آپ تشریف لے چلیں۔ جبرائیل علیہ السلام حضور کے گھر یعنی حضرت ام ہانی کے گھر جہاں آپ آرام کر رہے تھے آئے اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضور کو جگایا، اللہ کا سلام پیش کیا اور پھر کہا کہ آپ کے دل سے نکلی ہوئی باتیں اللہ نے سن لیا ہے، اللہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں رات اپنے بندے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لے گئے۔ راتوں رات کا یہ سفر ہوا، چنانچہ جبرائیل علیہ السلام حضور کو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں لے گئے۔ حتیم خانہ کعبہ کے کنارے ایک باؤنڈری کی ہوئی ہے، جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں ان کو اندازہ ہوگا، اس کو حتیم کہتے ہیں، اور حتیم ایسا ہے جیسے کہ کوئی خانہ کعبہ کے اندر گیا، یعنی خانہ کعبہ کا حصہ حتیم بھی ہے۔ تو حتیم کے پاس لے گئے اور حضور کے سینے کو چاک کیا، زمزم کے پانی سے آپ کے قلب اطہر کو دھویا اور ایک تشت میں نور و حکمت لے کر کے آئے تھے، اس کو اندر ڈال کر کے آپ کے سینے کو بند کر دیا، ایک قطرہ خون نہیں نکلا، ذرا سی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی نشان نہیں آیا، اور جیسے آپ تھے ویسے ہی ہو گئے۔ چونکہ آپ کو آسمانی سفر کرنا تھا، ایک ایسا سفر جس کے بارے میں ہم اور آپ سن کر کے تعجب کر سکتے ہیں۔ آج تو اس کو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے، لیکن پہلے زمانے میں ایک مشکل سفر تھا، وہ ایک لمبا سفر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لایا گیا۔ براق ایک سواری ہے جو خچر سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا، لیکن انتہائی تیز رفتار سواری تھی۔ برق سے براق بنا ہے، جس کے معنی ہی آتے ہیں تیزی کے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری نگاہ جہاں پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ تو انتہائی تیز رفتار سواری پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر شروع ہوا۔ اس سفر کو سفر اسرا کہتے ہیں۔ جب سفر شروع ہوا تو ایک مقام پر پہنچے
جبرائیل السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اتریے اور 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ حضور 2 رکعت نماز ادا کیے۔ نماز ادا کرنے کے بعد پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو فرمایا کہ یہ وہی جگہ ہے کہ مکہ سے آپ ہجرت کر کے یہاں پہ تشریف لائیں گے۔ اس زمانے میں اس کا نام یثرب تھا۔ فرمایا یہ یثرب ہے، یعنی مدینہ منورہ ہے، یہاں پر آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، یہی وہ مقام ہے جہاں پر آپ آئیں گے، اس کو یثرب کہتے ہیں، اور دوسرا نام مدینہ منورہ۔ پھر سفر شروع ہوا، پھر ایک مقام پر گئے، جبرائیل نے کہا کہ اتریے اور 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ پھر وہاں پر آپ اترے اور 2 رکعت نماز ادا کیے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کہ یہ طور سینا ہے، یہ وہی مقام ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے، اللہ سے باتیں کیے تھے۔ یہ مقام مقدس ہے طور سینا۔ 2 رکعت نماز ادا کیے، پھر سفر شروع ہوا، یہاں تک کہ ایک تیسری جگہ پر پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر جبرائیل السلام نے کہا کہ اتریے اور 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ حضور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد پھر پوچھا کہ جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے جہاں ہم نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے؟ کہا کہ یہ بیت لحم ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان 3 مقدس مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کرتے گئے۔ پھر سفر جاری رہا، یہاں تک کہ ایک جگہ سے گزر ہوا تو ایک بوڑھی عورت نے آواز لگائی۔ جبرائیل نے کہا کہ اس کی آواز پر آپ توجہ نہ دیں، اس کی آواز پر غور نہ کریں، چلتے رہیں۔ پھر آگے بڑھے تو ایک مقام پر ایک بوڑھے نے آواز دیا۔ جبرائیل نے کہا کہ ان کی بھی آواز سننے کی یا توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آگے چلتے ہیں۔ پھر حضور نے پوچھا کہ وہ بوڑھی عورت کون تھی، یہ بوڑھا شخص کون تھا؟ تو فرمایا کہ بوڑھی عورت یہ دنیا کی مثال ہے، یعنی دنیا کی حیثیت اس بوڑھی عورت کی جیسی ہے، اور دنیا اتنا مختصر ہے جیسے کہ اس بوڑھی عورت کی عمر۔ جب کوئی انسان یا عورت یا مرد بوڑھا ہو جاتا ہے تو ہم اور آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کی عمر چند سال رہ گئی ہے، چند سال کے بعد اس کی وفات ہو جائے گی، دنیا سے گزر جائے گی۔ تو فرمایا بوڑھی عورت کی مثال دنیا سے ہے، یعنی دنیا بہت مختصر زندگی ہے، بہت مختصر وقت میں انسان یہاں سے گزر جائے گا اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ پھر پوچھا کہ وہ بوڑھا شخص کون تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ بوڑھا شخص ابلیس تھا، جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے آپ سے میں نے کہا کہ اس کی طرف توجہ نہ کیجیے۔ پھر اس کے بعد جب آگے بڑھے تو ایک مقام سے بہت اچھی خوشبو آنے لگی۔ حضور نے پوچھا کہ جبرائیل خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ کیسی خوشبو ہے؟ اتنا مسحور کن خوشبو، اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، آخر کہاں سے آ رہی ہے؟ تو انہوں نے جواباً کہا کہ فرعون کے یہاں کام کرنے والی باندی اپنے بچے سمیت، یعنی فرعون نے اس کو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی پاداش میں اس کو بچے سمیت گرم تیل کے اندر ڈال کر کے مار دیا تھا۔ اس کی قبر یہاں پر ہے، اس کی قبر سے آج بھی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ خاتون اپنی ایمان کی حفاظت کی، اپنے ایمان پر قائم و دائم رہی۔ فرعون نے ڈرایا، فرعون نے دھمکی دیا، اور صرف دھمکی ہی نہیں بلکہ کر گزرا، لیکن وہ ثابت رہی، کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان لا چکی ہوں، میں موسیٰ کو نبی مانتی ہوں، تم کچھ بھی کر لو، میں اس سے ہٹنے والی اور پھرنے والی نہیں ہوں۔ چنانچہ فرعون نے اس خاتون کو، اس کے گود میں ایک بچہ تھا، اس بچے کے ساتھ ہی گرم تیل کے اندر ڈال دیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخرت میں اس کا مقام بہت بلند، اس کی قبر سے آج بھی خوشبو آ رہی ہے۔
سفر میں یہ مشاہدات حضور کو ہوئے، یہاں تک کہ مسجد اقصی پہنچ گئے۔ مسجد اقصی وہی ہے آج جس پر یہودیوں کی بری نظر لگی ہوئی ہے، جس مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں ایمان والے، لاکھوں فلسطینیوں نے اپنی جانیں قربان کر دیے، ان کے گھر تباہ و برباد کر دیے گئے، آج کھانے کو میسر نہیں، پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ مسجد اقصی ہم ایمان والوں کا، ہم مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، ہمارا حق ہے، وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے، ہمارا قبلہ اول ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اسی مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام موجود تھے معراج کے موقع پر۔ جب حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے تو اس مسجد اقصی میں پہلے سے تمام انبیاء کرام، جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، کم و بیش 1,24,000، وہ سارے کے سارے مسجد اقصی میں موجود تھے۔ صفیں باندھی گئی، صفیں سیدھی کی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے فرائض انجام دیے۔ یہ اس لیے دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء، تمام نبیوں کے امام ہیں، تمام نبیوں کی امامت آپ نے فرمائی، اور یہ امامت فرمانے کے بعد پھر وہاں سے آپ کا دوسرا سفر شروع ہوتا ہے۔ 2 سفر ہوئے ہیں آپ کے، اور یہ سارے اسفار راتوں رات، لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یعنی راتوں رات اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ اس کے بعد جو سفر شروع ہوا تھا اس کو کہتے ہیں معراج۔ معراج کے معنی آتے ہیں بلندی کے، معراج کے معنی آتے ہیں اونچائی کے۔ اب تک جو سفر ہوا تھا وہ زمینی سفر ہوا تھا، اس کے لیے اللہ نے براق بھیجا تھا۔ اب آسمانی سفر ہونا ہے، آسمانی سفر کے لیے براق نہیں ہے بلکہ ایک الگ انتظام۔ آج کے زمانے میں اس کو سمجھنے کے لیے لفٹ کہہ سکتے ہیں، اس زمانے میں سیڑھی اس کا نام دیا گیا کہ ایک سیڑھی لائی گئی، اور اس سیڑھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر کے سفر شروع کر دیے۔ سفر جب شروع ہوا تو آپ پہلے آسمان پر گئے۔ ہر آسمان پر دروازہ ہے، اور ہر دروازے پر ایک داروغہ ہے، یہ اللہ کا نظام۔ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، جبرائیل علیہ السلام دستک دی، داروغہ نے پوچھا کون؟ کہا کہ میں جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس نے پوچھا کیا آپ بلائے گئے؟ تو کہا کہ ہاں اللہ نے آپ کو بلایا۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے حضور کا استقبال کیا، مرحبا اے نبی صالح کہہ کر آپ کا استقبال کیا۔ پھر اس کے بعد آپ دوسرے آسمان پہ گئے، وہاں کا داروغہ یہی بعین ہی سوال کیا جو پہلے آسمان کے داروغہ نے سوال کیا تھا۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی حضور کا بھرپور استقبال کیا اپنے انداز میں۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کے درجے میں ہیں، وہ بیت معمور کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے، اپنی پیٹھ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ جب حضور ان کے پاس گئے تو ابراہیم علیہ السلام یوں ہی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ جب حضور قریب ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔
یہاں پر بتانا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام باپ کے درجے میں ہے، والد کے درجے میں ہے۔ اگر بیٹا نبی بنایا گیا ہو اور بیٹا آئے اور باپ بیٹھا رہے تو نبی کی نبوت کے شان کے خلاف نہیں، بلکہ اس کا شان اور بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد گلے لگایا حضور کو، اور گلے لگانے کے بعد پیشانی کو بوسہ دیا، اور بوسہ دیتے ہوئے حضور کا استقبال کیے اس انداز میں کہ اے میرے بیٹے، اے صالح نبی، مبارک ہو آپ کا آنا۔ بیت معمور وہ جگہ ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے جاتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ ان کو جانے کی اجازت نہیں بلکہ موقع ہی نہیں ملتا۔ اور بیت معمور فرشتوں کا کعبہ ہے، جیسے ہمارے عرب کا کعبہ کعبۃ اللہ ہے، اور وہ کعبۃ اللہ کے بالکل اوپر ہے، بالکل سامنے بیت معمور ہے۔ بیت معمور وہ مقدس مقام ہے جس کو فرشتوں کا کعبہ کہا جاتا ہے، اور جہاں ایک مرتبہ فرشتہ 70,000 فرشتے روزانہ جاتے ہیں، پھر دوبارہ اس میں جانے کا ان کو موقع نہیں ملتا۔ سوچئے کتنے فرشتے ہوں گے، کتنے فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ ہمارا آپ تو اگر کبھی ایک مرتبہ عمرہ کرنے چلے گئے دوبارہ جانے کا موقع مل جاتا ہے، تیسری مرتبہ جا سکتے ہیں، جتنا دن چاہے اللہ نے استطاعت دیا، لیکن فرشتوں کو ایک ہی مرتبہ جانے کا موقع ملتا ہے۔ بیت معمور سے لگ کر کے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے حضور کا استقبال کیا، اس کے بعد پھر آگے بڑھے۔ آگے کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جہاں پر جا کر کے جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے کہا کہ اب اس کے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنے بڑے فرشتے، فرشتوں کے سردار جو وحی لایا کرتے تھے، اس فرشتے کو بھی سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، اگر ایک قدم بھی آگے ہم بڑھے تو ہمارے پر جل کر کے خاکستر ہو جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا ایک درخت کا نام ہے، انتہائی خوبصورت درخت ہے، جس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ انتہائی خوبصورت درخت، اور اس کے پتے بڑے بڑے، مثال کے طور پر کہا گیا ہے کہ اس کے پتے ہاتھی کے کان کے اتنا بڑا ہوتا ہے، اور اس کے پھل مٹکے کے اتنا بڑا ہوتا ہے، اور اس پر ایک خاص قسم کی اللہ کی تجلی ہوتی ہے، انتہائی خوبصورت ہے۔ اور جب کبھی اللہ کا کوئی فرمان نازل ہوتا ہے تو اس میں تغیر ہوتی ہے، تبدیلی ہوتی ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا تک جبرائیل حضور کے ساتھ گئے اور پھر کہا کہ اس کے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں۔ سوچ سکتے اس واقعے سے کہ حضور کا مقام کتنا بلند اللہ کے پاس۔ ان کو جانے کی اجازت اللہ نے بلایا، اللہ نے قریب کیا، جبرائیل کو اجازت نہیں ہے۔ حضور آگے بڑھے، تنہا وہاں سے سفر ہو رہا ہے، اللہ کے قریب ہو گئے، قاب قوسین، قرآن کی آیت ہے سورۃ نجم کی، یعنی انتہائی قریب ہوئے اللہ سے۔ قریب ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حضور ہدیہ پیش کی۔ جب کوئی مہمان کسی کے یہاں جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کو نہ کسی ہدیے کی ضرورت، نہ اس کو کسی تحفے کی ضرورت، نہ کسی چیز کی اس کو ضرورت، وہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے دربار میں گئے تو اللہ نے خود پوچھا، خود کہا کہ اے میرے محبوب، میرے پاس آئے ہو تو ہدیے میں کیا لے کر کے آئے ہو؟
تحفے میں کیا لے کر کے آئے ہو؟ حضور نے کہا کہ اللہ آپ کو ہدیہ اور تحفے کی کیا ضرورت، آپ تو بے نیاز۔ پھر حضور ہدیے میں جو چیز، جو تحفہ پیش کیا اللہ کے پاس، وہ تحفہ یہ ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی میری زبانی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت، جتنی عبادتیں اللہ ہم کرتے ہیں وہ سب آپ کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اللہ نے بھی فوراً تحفے کے بدلے تحفہ عطا کر دیے۔ فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو اے میرے نبی، اے اللہ کے نبی، اور اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں۔ جب حضور نے دیکھا کہ اللہ اپنی رحمتوں کو نچھاور کر رہا ہے، اپنی رحمتوں کو اور برکتوں کو کی برسات کر رہا ہے، تو فوراً اس موقع پر عرش پر اللہ کے سامنے ہم گنہگار امتیوں کو یاد کیا اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ گفتگو جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہو رہی تھی، فرشتے موجود سن رہے تھے، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فرشتے جو اللہ کے ارد گرد ہیں اللہ کی خدمت کے لیے، ان فرشتوں نے سن کر کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد اللہ نے حضور کو 3 تحفے دیے۔ پہلا تحفہ نماز کا، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، تیسرا تحفہ شرک نہ کیا ہو، کتنا بڑا بھی گنہگار ہو اس کی بخشش کا وعدہ۔ گنہگار شرک نہ کیا ہو، مشرک نہ ہو، اللہ کو ایک جانتے ہوئے، اللہ کو ایک مانتے ہوئے اس کی موت ہو گئی ہو تو اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا۔ یہ 3 تحفے معراج کے موقع پر اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ جب وہاں سے یہ تحفہ لے کر کے حضور آئے، لوٹ رہے تھے، واپس ہو رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کو آپ نے کیا دیا، اللہ نے آپ کو کیا دیا، کیسا رہا، کیسی ملاقات رہی؟ یہ ساری گفتگو کے بعد حضور نے کہا کہ اللہ نے ہمیں تحفے میں یہ چیزیں دی ہے، 50 وقت کی نماز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم آپ کی قوم سے، آپ کی امت سے زیادہ طاقتور تھی، اور میری امت پہ اللہ نے 2 وقت کے نماز فرض کیے تھے، لیکن اس کے باوجود میری امت اس میں کوتاہی کرتی رہی، میری امت اس میں سستی کرتی رہی۔ اس لیے آپ اللہ کے پاس جائیے اور کچھ نماز میں تخفیف کروا لیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے حضور اللہ کے پاس ایک مرتبہ گئے، 5 نمازیں کم، پھر دوبارہ آئے، وہی گفتگو کچھ اور کم کرا لیجیے، یہاں تک کہ بار بار جاتے جاتے 5 نمازیں رہ گئی، 5 وقت کی نماز۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی امت کو دیکھ آیا ہوں، آپ کی امت اس کو بھی نہیں کر سکتی ہے، آپ کچھ اور تخفیف کرا لیجئے۔ تو حضور نے کہا کہ اب مجھے اللہ کے پاس تخفیف کے لیے، نماز کم کرانے کے لیے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، حیا آ رہی ہے، اب میں نہیں آ سکتا۔ تو اللہ نے آواز دیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں آتی، اللہ جو کہہ دیا، جو فیصلہ کر دیا وہی ہوتا۔ آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، 50 وقت پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 5 وقت کی نماز ثواب میں کمی نہیں،
50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے مشاہدے کرائے گئے۔ جنت اور جہنم کے مشاہدے بہت تفصیل سے ہوئے، اس میں کچھ باتیں میں آپ کو سنا دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص کے ناخن تانبے کے ہیں اور ناخن بڑے بڑے ہیں، اور ان ناخنوں سے وہ شخص اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا چہرہ اور اس کا سینہ خون سے لہو لہان ہو جا رہا ہے۔ حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون ہے جو اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے۔ غیبت کرنے والوں کی سزا یہ ہے کہ اپنے چہرے کو نوچیں گے، اپنے سینوں کو نوچیں گے اور ناخن ان کے تانبے کے ہوں گے۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، غیبت گناہ کبیرہ۔ غیبت کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ آج ہم اور آپ اس برائی کے اندر ملوث، ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک شخص پیٹ بڑے ہیں، گھڑوں کے مانند، بڑے بڑے گھر جو ہوتے ہیں گھروں کے مانند اس کے پیٹ بڑے، اور پھر اس پیٹ کے اندر بڑے بڑے سانپ ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ سانپ باہر سے دکھائی بھی دے رہا۔ حضور نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے اور پھر پیٹ کے اندر سانپ اور وہ سانپ دکھائی دے رہا ہے؟ جواب میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود خور، سود کھاتے تھے۔ سود کھانا اسلام میں حرام ہے، سود لینا، سود دینا، سودی کاروبار کرنا، یہ ساری کی چیزیں حرام ہیں۔ سود کھانے والوں کا انجام یہ ہوگا کہ اس کے پیٹ بڑے ہو جائیں گے، اس پیٹ کے اندر سانپ ہوگا۔ سوچئے کتنی تکلیف ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھے تو دیکھا کہ فرشتہ ایک پتھر لے کر کے ایک شخص کے سر پر زور سے مارتا ہے، اور اس پتھر کی چوٹ سے اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور پتھر لڑک کر کے دور چلا جاتا ہے۔ فرشتہ اس پتھر کو لانے کے لیے جاتا ہے، پھر اس کا سر جیسے پہلے تھا ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کو مارتا ہے، پھر اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر فرشتے اس پتھر کو لانے جاتے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ حضور نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے، یہ کس بات کی سزا؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں کوتاہی کرتے تھے، نماز میں سستی کرتے تھے۔ نماز میں سستی کرنے والے، نماز میں کوتاہی کرنے والوں کا انجام یہ ہوگا کہ ان کے سر کو فرشتے پتھروں سے کچلیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم نماز کی حفاظت کرنے والے بنیں، نماز کا اہتمام کرنے والے بنیں۔ شب معراج کا آج جلسہ منعقد کیا ہم نے۔ شب معراج میں اللہ نے جو تحفہ دیا تھا وہ قیمتی تحفہ نماز ہے۔ ہم نے تو شب معراج کو یاد رکھا، نماز کو بھول گئے۔ شب معراج کی تاریخ کو یاد رکھا ہے، نماز جو قیمتی تحفہ اللہ نے عطا کیا تھا اس تحفے کو بھول گئے ہیں۔ نماز عظیم الشان عبادت ہے، نماز ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ نے یہ عبادت حضور کو آسمان پر بلا کر کے عطا کی ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ ساری عبادتیں اللہ نے زمین پر اتاری اور نماز کو عرش پر بلا کر کے عطا کیا، اس لیے نمازوں کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ پھر آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ اونٹ اور بیل کی طرح چر رہے ہیں، اور جہنم میں جو درخت ہے خبیث درخت،
کانٹے دار درخت، بدبودار درخت اس کو کھا رہے ہیں، اور جہنم کے بڑے بڑے پتھر کو نگل جا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، کس بات کی سزا ملی ہے ان کو؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، مال کو جمع کر کے رکھتے تھے، زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ ان کا انجام یہ ہے کہ کل قیامت میں وہ اونٹ اور بیل کی طرح چریں گے، اور خبیث درخت کے پتے اور خبیث درخت کے کانٹے کھائیں گے، اور پتھروں سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ زکوٰۃ بھی دینا ایک اہم عبادت ہے، صاحب نصاب کو چاہیے کہ زکوٰۃ ایمانداری سے نکالیں۔ ایک اور جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس ایک پاکیزہ صاف ستھرا حلال کھانا گوشت بن کے تیار رکھا ہوا، اور وہیں پر ایک سڑا ہوا بدبودار انتہائی غلیظ کھانا رکھا ہوا۔ وہ شخص اس حلال کھانے کو چھوڑ کر کے بدبودار اور گندے گوشت کو کھا رہا۔ حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو رہتے ہوئے غیروں کے ساتھ زنا کرتے تھے، غیر محرموں کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ زنا کرنے والے زانیوں کی سزا یہ ہے کہ وہ بدبودار اور گندے کھانے کو کھائیں گے، اچھے گوشت اچھا سالن نہیں کھائیں گے۔ آج اس برائی کے اندر عوام تو عوام، خواص بھی ملوث ہے، پس پردہ سے ہی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہم اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اور اولاد حاصل کرنے کے لیے ایک نظام ہے کہ آپ پاکیزگی کے ساتھ آؤ، نکاح کے ذریعے سے آؤ، ایک نہیں 4 نکاح کر لو۔ اللہ نے صلاحیت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو، لیکن گناہ کے قریب کبھی نہ جائیں، گناہ سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھے تو دیکھا کہ مرد اور عورت الٹے لٹکے ہوئے ہیں، مرد بھی اور عورت بھی، اور الٹا لٹکا دیا گیا ہے، اور اس کے نیچے آگ کو دہکایا جا رہا ہے، آگ کے شعلے کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں؟ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے نیچے سے آگ کو دہکایا جا رہا ہے، آگ سے ان کو جھلسایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ روزہ چھوڑنے والوں کا انجام یہ ہوگا کہ الٹے لٹکا دیے جائیں گے اور نیچے سے آگ کا شعلہ بھڑکایا جائے گا۔ رمضان مبارک آنے والا ہے، رمضان کی آمد ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ابھی سے ہمت کریں، ابھی سے ارادہ کریں، ابھی سے پرعزم رہیں کہ رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ میں نے جوانوں کو دیکھا دن میں کھانا کھاتے ہوئے۔ رمضان کا 1 مہینہ مکمل روزہ فرض ہے، 27 کا روزہ رکھ لیے، پہلا روزہ رکھ لیے، مکمل ہو گیا۔ غلط فہمی ہے۔ تو روزہ چھوڑنے والوں کی سزا یہ کہ الٹا لٹکا دیا جائے گا اور اس کے نیچے آگ کو دہکایا جائے گا۔ ایک آخری بات عرض کر دوں، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک جگہ سے آپ کا گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک انسان ہے، یہاں سے جسم پورا انسان جیسا اور چہرہ اس کا خنزیر جیسا۔ حضور کو بڑا تعجب ہوا، یہ ہے تو انسان دیکھنے میں لیکن چہرہ اس کا خنزیر جیسا، سور جیسا۔
بہت حیران ہوئے، بہت پریشان ہوئے۔ جتنے مشاہدات کرتے ہوئے آئے تھے وہی انسان تھا، اس کو سزائے اس کے حساب سے مل رہی تھی، لیکن یہاں تو معاملہ الگ ہی ہے کہ انسان کا جسم اور چہرہ خنزیر جیسا۔ حضور نے پوچھا، بہت حیرانی کے عالم میں جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کیسے لوگ ہیں، کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیتے تھے، جھوٹی گواہی۔ آج تھوڑے پیسوں کے لیے ہم فوراً گواہ بن جاتے ہیں اور جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ واقعہ معراج سے متعلق اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن مختصر کرتے ہوئے میں عرض کر دوں، جب حضور مکہ واپس آئے، راتوں رات جو سفر ہوا، ساتوں آسمان کا سفر، جنت و جہنم کی سیر، جنت کی بھی سیر کیے، بہت کچھ دکھایا گیا وہاں پہ۔ میں ایک دو باتیں صرف عرض کر دوں، اب تک تو جہنم کی سیر کرایا تھا، جنت کی جب سیر آپ کرنے لگے تو دیکھا کہ وہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی، چلنے کی آواز، پیروں کی آواز۔ حضور نے بلال سے پوچھا کہ بلال آخر تم کیا کرتے ہو؟ تمہارا قدم مکے کی زمین پہ پڑتا ہے اور جنت میں آواز سنائی دیا۔ کہا کہ حضور کچھ بھی نہیں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ صرف اتنی ہی بات نہیں ہے، حضرت بلال کی ایک داستان ہے، ایک کہانی ہے، جب بھی ستائے گئے، مارے گئے، زبان سے احد احد نکلتا تھا، احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضور کی ملاقات جنت کے داروغہ سے ہوئی جس کا نام رضوان ہے، جو انتہائی حسین و جمیل، انتہائی خوبصورت، انسان دیکھ لے تو اس کی ساری تکلیفیں دور ہو جائے۔ بہرکیف جنت میں اور بھی کئی مشاہدات کرائے گئے، انعامات دکھایا گیا۔ جب حضور معراج سے واپس آئے، مکہ المکرمہ آئے، تو لوگوں کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا اور کہا کہ میں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان، اور پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش، اور پھر جنت جہنم کی سیر کر کے واپس آ گئے۔ مکہ والے استہزاء کر مذاق اڑائے، ہنسنے لگے۔ کہا اولاً مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ہی کا سفر کافی طویل ہے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات ہم 7 آسمان کی سیر کرائیں، کوئی ماننے کی بات ہے، یقین کرنے کی بات ہے۔ مشرکین مکہ صدیق اکبر کے پاس آئے، کہا کہ دیکھو جی تمہارے ساتھی، کہا پہلے ایسا کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ آئے، پھر وہاں سے 7 آسمان کی سیر کر کے واپس بھی آ جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کون کہہ رہا ہے، پہلے یہ تو بتاؤ۔ کہا کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ان کی باتیں، ان کی جو باتیں ہیں ان سے زیادہ سچی بات آج تک کسی نے نہیں کی۔ تم اس کی بات کر رہے ہو کہ راتوں رات جا کر واپس آئے ہیں، تعجب کر رہے ہو، میں نے اس سے کہیں بڑی باتیں دیکھی ہیں۔ ان کے پاس جبرائیل آتے ہیں، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، وحی لے کر کے آتے ہیں، میں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اسی موقع پر حضور کے دربار سے ان کو صدیق کا لقب پڑا تھا کہ اس نے تصدیق کی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں مانوں گا۔ حضور نے کہا کیسے مانو گے؟ تو کہا کہ آپ مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ میں کتنے پلر ہیں،
کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنی چیزیں کہاں پہ لگی ہوئی ہیں، وہ آپ بتائیں گے تو میں یقین کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حتیم پہ جہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا تھا، حضور حتیم کے پاس سے مشرکین مکہ کی ایک تعداد موجود تھی، اللہ نے مسجد اقصیٰ کی ساری تصویریں حضور کے سامنے رکھ دی۔ جیسے جیسے مشرکین اعتراض کیا اور سوال کرتے رہے، حضور اپنی مشاہدہ کرتے ہوئے ان کو بتاتے گئے۔ ہم اور آپ روزانہ 5 ٹائم مسجد میں آتے ہیں، کوئی ہم سے پوچھ دے اس میں کتنے پیلر ہیں، نہیں بول سکتے ہیں۔ کتنی الماریاں نہیں بول سکتے ہیں، کتنی کھڑکیاں نہیں بول سکتے ہیں۔ ہم اور آپ کیا مؤذن صاحب، امام صاحب نہیں بول سکتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک نظام بنا دیا تاکہ مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا جائے، اور جو جو سوال کرتے گئے حضور مشاہدہ کرتے گئے، بتاتے گئے۔ سب نے کہا کہ بات تو صحیح ہے۔ بہرکیف جن کے حق میں ہدایت تھی ہدایت نصیب ہوئی، جن کے حق میں گمراہی تھی وہ گمراہ رہے۔ واقعہ معراج میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن وقت ہو رہا ہے مختصر یہ کہ جو تحفہ اللہ نے حضور کو عطا کیا تھا ان تحفوں کی حفاظت کر لیجیے، نماز کا اہتمام کیجیے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت یاد کر لیجیے، ہمیشہ پڑھنے کا اہتمام کیجیے، اور ہمیشہ شرک جیسی گناہ سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی جو باتیں کہی گئی ہے سب سے پہلے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی، بعد میں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔